اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے۔ حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ ہر پیر کے روز، منڈے کے روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی، آپ کے قول بیان کیے جاتے، آپ کا فعل بیان کیے جاتے، آپ کے اخلاق بیان کیے جاتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ انسان کامل ہے، نہ آپ سے پہلے آپ جیسا پیدا ہوا تھا، نہ صبح قیامت تک آپ جیسا پیدا ہو۔ دنیا کا سب سے بہترین شخص کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کے سکسیسفل کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے کامیاب شخص تھے، اتنے کامل شخص تھے، جو آپ کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے وہ کامل ہو جاتا ہے۔ آپ گوگل سرچ کر کر دیکھیں دنیا کا سب سے سکسیسفل کامیاب آدمی کون، آپ کو گوگل حضور کا نام بتائے، جی ٹی پی کر کر دیکھیں۔ آپ اگر حق جاننا چاہتے ہیں تو دیکھیں، آپ سیرت مصطفیٰ پڑھے، ہر فیلڈ میں کامل انسان حضور کی ذات نظر آئے، چاہے وہ گھر کے اعتبار سے ہو، چاہے فرینڈ سرکل کے اعتبار سے ہو، چاہے دین کے اعتبار سے ہو، چاہے بزنس مین کے اعتبار سے ہو، جو فیلڈ اٹھا کر دیکھ لے کامل ذات نظر آئے گی تو مصطفیٰ جان رحمت کی ذات نظر آئے گی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ بھی مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے کے گلیوں سے گزر، ایک خاتون تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ کچرا ڈالا کرتی، اپنا گھر چھاڑ کر وہ کچرا اٹھا کر رکھتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے گزریں گے میں ان کے اوپر کچرا ڈالوں، روز کا معمول تھا وہ عورت کا۔ کبھی حضور پاک سے سر اٹھا کر نہیں پوچھے یہ کیوں کر رہے، وہ کچرا ڈالتی تھی، حضور پاک سے اپنے کپڑے چھٹکتے تھے اور آگے بڑھ جاتے۔ کئی دن یہ معمول رہا۔ ایک مرتبہ حضور وہ راستے سے جا رہے، حضور کے آنکھ پہ کچرا نہیں گرا۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے تھے، خوش ہو جاتے تھے، کچرا نہیں گرا۔ حضور پاک صلی اللہ خوش نہیں ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پوچھنے لگے، یہاں ایک عورت رہا کرتی تھی، وہ عورت ہے کہاں؟ تو فرمایا یا رسول اللہ وہ عورت بیمار پڑ گئی، شدید بیمار، بستر سے اٹھایا نہیں جا رہا اسے۔
آپ اور میں ہوتا تو اس وقت کیا کہتے تھے؟ آپ کہتے اچھا ہوا کہ بیمار پڑ گیا نا، مجھے روز کچرا لاتی. آپ یہ ہوتے تو یہی کہتے تھے نا کہ وہ خود ہمیں ناجائز تکلیف دے رہی. کیوں تکلیف؟ اچھا ہوا وہ بیمار پڑ گئی، مر گئے تو اچھا ہوتا. ہمارے لفظ یہ ہوتے. مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا بیمار ہو گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچ گئے اور جا کر پوچھتے ہیں مائی کیسی ہے آپ کی طبیعت؟ جیسے یہ لفظ ادا کرنا تھا وہ حضور کے قدموں میں گرتی ہے اور کلمہ پڑھ لیتی اور فرماتی یا رسول اللہ آپ سچے اللہ کے رسول ہیں. میں روز تکلیف دے رہی تھی آپ کو، مگر میرے محلے کے لوگ میری عیادت کے لیے نہیں آئے. آپ کو میں روز تکلیف دیتی تھی مگر آپ میری عیادت کے لیے آئے. آپ ہی برحق اللہ کے رسول. یہ اخلاق ہوتے انسان آج جو ہمارے معاشرے سے ختم ہو گئے. قرآن میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے والذین آمنوا اشد باللہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے. انسان کی فطرت میں محبت رکھیں گے، یہ بات یاد رکھیں. اسے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، محبت کرے. دیکھیں آپ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے سینے پہ لگ کر سکون سے سو جاتا ہے. کس نے بتایا وہ ماں ہے؟ اسے معلوم ہے کیا وہ عورت اس کی ماں ہے؟ ابھی سے ہوش ہی نہیں. وہی کوئی خالہ یا پھپھو لے رونا شروع کر دے گا. جب ماں سینے سے لگائے گی تو وہ سکون کی نیند سو جائے. ابھی چھوٹا بچہ ہوتا ہے، سال 1.5 سال کا، ہوش نہیں ہوتا. باپ کے گود میں ہمت محسوس کرتی ہے اولاد. انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ ان کے والد ہے اور ان کے سب سے زیادہ سیکریٹری گارڈ جو ہے، سب سے زیادہ سیف رکھنے والی ذات یہ ہے. ابھی معلوم نہیں کہ باپ ہے. مگر جب باپ کے گود میں بیٹھ جاتا ہے تو دنیا سے لڑنے کی طاقت آ جائے. آپ دیکھ لیں بچے چھوٹے چھوٹے لڑ لیتے ہیں. کوئی آگے والا بچہ ہمارے بچے پر ہیوی ہو جائے، اسے مارے، اسے گرا دے، وہ خاموش ہوتے بیٹھتا ہے. جیسے ہی باپ کو دیکھ لیتا ہے پلٹ کر مارنا شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ ایک ہمت ملتی ہے. تو یہ پتا چلا ہے کہ فطرت انسان کی ہے محبت کرنے. ماں باپ ہے تو ان سے محبت ہے، اولاد ہے ان سے محبت ہے، بیوی ہے اس سے محبت، شوہر ہے ان سے محبت، بھائی ہے بھائی سے محبت، بہن ہے بہن سے محبت، مال سے محبت، کاروبار سے محبت، گاڑی سے محبت، لباس سے محبت، گھر سے محبت، بچھوڑے سے محبت، اوڑھنے والے بچھوڑے سے محبت. یہ فطرت ہے انسان. مگر اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد باللہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت. آئے دیکھتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا تھی. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرمائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آفس، مدرسہ، ہیڈ کوارٹر مدینہ منورہ کی مسجد نبوی تھی. کوئی ملنے آتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مسجد نبوی میں داخل ہو. ایک دیہاتی گاؤں کا گوانٹی شخص جسے ہم کہتے ہیں گوانٹی ہے، گاؤں والا، اسے کیا معلوم. وہ شخص آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابہ سے گفتگو کر رہے تو دوسرے صحابہ روک دیتے جب وہ اٹھے تو تم جاؤ. وہ دور سے آتا ہے سفر سے، اسے حاجت ہوتی ہے پیشاب کرنے. تو گاؤں کا شخص سے معلوم نہیں تھا وہ شخص مسجد نبوی میں دنیا کی سب سے بہترین، سب سے مقبول، ارے جنت کا ٹکڑا جہاں موجود ہے وہ مسجد نبی میں بیٹھ کر پیشاب کر دیتا ہے وہ دیہاتی شخص. صحابہ اکرام دیکھ کر مارنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں. کیا یہ بے حرمتی ہے مسجد نبی کی؟ وہ مسجد نبی میں جہاں جبریل علیہ السلام وہی ہے کہ نازل ہوتے اور جہاں ایک نماز پڑھو 50,000 نمازوں کا ثواب. وہ دیہاتی سے بیٹھ کے پیشاب کر دیتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہو پیشاب کرے اور صحابہ ماننے دوڑے. حضور اشارہ کر کے صحابہ کو روک دیتے.
روک کر انہیں اٹھانے کا حکم نہیں دیتے، ٹھہرنے کا حکم دیتے، ٹھہرو پہلے اسے پورا فارغ ہو جانے دو، پیشاب روک لے گا تو بیماریوں میں مبتلا ہو جائے، ٹھہرو اسے، جب پورا فارغ ہو کر جب وہ پلٹ جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ آپ جانتے یہ ہے کیا؟ تو دیہاتی شخص کہتے ہیں مسجد ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہے، پیشاب کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ صرف اتنا جملہ کا مصطفیٰ نے، اور صحابہ سے کہا کہ وہاں پانی بہا دو، بات ختم کر دو۔ یہ اخلاق ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے میری امت کو آسانی کے لیے پیدا کیا گیا، آپ کو اللہ نے بہترین امت کا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پڑھے، کنتم خیر امتی اخرجت للناس، تم بہترین ہو، بہترین، یو آر دا بیسٹ، تم بہت بہترین ہو۔ آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امت آئی ہے کم و بیش 1,24,000، ان میں سب سے بہترین تم ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو بس حضور کی سیرت پڑھنے کی دیر ہے، گھر کا ماحول جنت ہو جائے گا، ہماری سوسائٹی بہتر ہو جائے گی، یہ خالد قتل اور غارت گیری ختم ہو جائے، معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، درگزر کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، حضور کے اخلاق اپنا لو اور رب کے محبوب بن جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔